الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم لا ينثى والبر لا يبلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک آسمانی علم جو مسلمانوں کی خصوصیت تھا، ایک آسمانی علم، اللہ کا دیا ہوا علم، قرآن مجید میں جس علم کا تذکرہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی آگاہی فرمائی ہے، ایک علم جو مسلمانوں کی خصوصیت تھا، جو اپنے اندر زندگی کا بڑا اثر رکھتا تھا. عام طور پہ آج وہ علم اوجھل ہے. مسلمانوں کی زندگیوں میں، مسلمان معاشرے میں اس علم کے تذکرے نہیں. وہ علم یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے نمک کی ایک تاثیر رکھی ہے کہ اس میں نمکین پنا ہوتا، مرچوں کی ایک تاثیر رکھی ہے، اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، برف میں اللہ نے ایک تاثیر اور اثر رکھا ہے، اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، آگ کے انگارے میں اللہ کریم نے تپش رکھی ہے. یہ جڑی بوٹیاں ہیں، ہر جڑی بوٹی کی اپنی ایک تاثیر اور اپنا ایک اثر ہوتا ہے. اطباء بتاتے ہیں، ڈاکٹرز بتاتے ہیں، جنہوں نے ان چیزوں پر محنت کی ہوتی ہے، وہ ان کی تاثیر بتلایا کرتے ہیں. ایسی صدیاں ہو گئیں ان مادی چیزوں کی تاثیر دنیا دیکھتی ہے کہ مرچوں میں آج بھی کڑواہٹ ہے، آگ کے انگارے میں آگ کی تپش ہے، اور برف کے ٹکڑے میں آج بھی ٹھنڈک ہے. یہ علم تو دھیان میں ہے. بچہ آگ کی طرف جائے تو ماں دسترخوان پہ ہو تو کھانا بھول جایا کرتی ہے. بچہ آگ کی طرف گر رہا ہو، باپ آرام کے لیے پلنگ پہ لیٹا ہو، اس کی نیند اڑ جایا کرتی ہے. محفلوں میں بیٹھا ہو اور کوئی خطرہ اور کوئی زہر بچہ لینے کو آگے بڑھے تو سارا مجمع پریشان ہو جاتا ہے کہ اس زہر میں تو موت کا پیغام ہے. سبھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان چیزوں کا علم اور ان چیزوں کی تاثیر آج زبان صد ہے، ہر آدمی کی زبان پہ ہے، مشاہدہ ہے، آنکھوں نے دیکھا ہے. لیکن ایک اور علم ہے جو مسلمانوں کی خصوصیت تھا، اور جو علم معمولی نہیں، غیر معمولی، کہ جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اور جو علم مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے ملا ہے، اور جو علم اللہ کے حبیب کے واسطے سے انسانیت کو ملا ہے. وہ علم کیا تھا کہ جس طرح ان مادی چیزوں میں اثر ہے، اسی طرح انسان کے بدن سے نکلنے والی نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی، فرما برداری یا نافرمانی، اخلاق
یا بد اخلاقی، عبادت یا اللہ کی نافرمانی، ان چیزوں کی بھی تاثیر ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے۔ کافر کو تو یہ بات نہیں سمجھ میں آ سکتی، اس لیے کہ ان کا قرآن پہ علم نہیں اور اللہ کے نبی کو سچے پیغمبر نہیں مانتے۔ اگر انہیں کہا دیا جائے کہ حرام کا معاشرے پہ بڑا منفی اثر پڑتا ہے، انہیں کیا سمجھ میں آئے گی کہ حرام کا معاشرے پہ اثر، اور حرام کا انسان کی زندگی پہ اثر، اور حرام کا آدمی کی اولاد پہ اثر، اور حرام کا آدمی کے گھر پہ اثر، انہیں تو نہیں سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ ان کی زندگی کھڑی ہی حرام پہ ہے۔ یہ علم تو مسلمانوں کے پاس تھا کہ سود کا تمہارے بچوں پہ اثر پڑے گا، تمہاری سوسائٹی پہ اثر پڑے گا، تمہارے معاشرے پہ اثر پڑے گا، تمہارے معاش اور معیشت پہ اثر پڑے گا۔ یہ علم تو مسلمانوں کا تھا کہ نیکی اور بدی بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ قرآن مجید ہے، کوئی تجربے کی بات تو ہے نہیں کہ غلط بھی ہو سکتی ہے، کسی انسان کا علم تو ہے نہیں کہ ناقص بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اور اس کی سچائی کا اعلان قرآن کر رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی یا تری، اس میں جو فساد دیکھ رہے ہو، اس میں جو تم خرابیاں دیکھ رہے ہو، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ ریسرچ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، موسمی احوال ہیں، دنیا کے موسم بدل رہے ہیں، ہماری ریسرچ یہاں تک ہوتی ہے۔ لیکن یہ مسلمانوں کا علم تھا، جب ان قوموں پہ طوفان آئے، زلزلے آئے، طوفان آئے، تند و تیز ہوائیں چلی، زمین و آسمان کا نظام ان انسانوں کے خلاف ہو گیا، تو قرآن نے بتایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے انہیں پکڑا ان کی گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ تو گناہ بھی ہواؤں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، موسم پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، سمندر اور دریاؤں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اللہ کے آسمانی نظام پہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ میرے اور آپ کی گھریلو زندگی پہ گناہ اثر انداز ہوتے ہیں، میرے بچے اور بچیوں کی زندگی پر میرے گناہ اثر انداز ہوتے ہیں، میرے معاشرے اور سوسائٹی پر بھی گناہوں کی زندگی کے اثرات پڑتے ہیں۔ اب یہ علم مسلمانوں کا تھا لیکن بھول گئے، اور جب بھولے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گناہوں پہ اتنے جری ہو گئے، گناہوں پہ اتنے جری ہو گئے اور اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے لگے، اللہ نے اس کی سزا اور اس کا اثر یہ دکھایا کہ ان کی عقلیں مست ہو گئی۔ اب انہیں سمجھ ہی بھی نہیں آتا کہ میرے گھر کی خرابی کی ایک بڑی وجہ میری اللہ کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، میرے گھروں کی بے سکونی کی ایک بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، میرے گھروں اور خاندان کا ٹوٹ پھوٹ اور نفرتیں، اس کی ایک بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آتی، گناہوں پہ اتنا جری ہوا اس جہالت اور اس لا علمی کی وجہ سے کہ ان گناہوں کی وجہ سے عقل ہی مست ہو گئی۔ پہلے کوئی آدمی
کسی آدمی کو دھوکہ دیتا یا جھوٹ بولتا اور پھر کاروبار میں یا دکان پہ کوئی نقصان دیکھتا فوراً کہتا ہاں میں نے آج اس کے ساتھ میں نے ایسا کیا ہے نا تو میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ آج ایسا ہو گیا۔ اب کہاں یہ ذہن جاتا ہے، اب کہاں یہ خیال جاتا ہے؟ تو اب تو گناہ اسٹیٹس بن گیا اور گناہ فخر بن گیا، اور مسلمان اس قدر اس علم سے بے خبر اور نادان ہوا کہ وہ سمجھتا ہے گناہوں سے میری زندگی بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الاسم لا ينسى، خیال رکھنا گناہ بھلایا نہیں جاتا، دیر سویر میں اس کا ریئیکشن آئے گا۔ الاسم لا ينسى، گناہ نہیں بھلایا جاتا، دیر سویر میں اس کا ریئیکشن آئے گا۔ پھر نہ کہنا کہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، پھر نہ کہنا۔ بس اوقات جوانی کی سزا بڑھاپے میں ملتی ہے کہ بیٹوں کو اللہ کی نافرمانی پہ کھڑا کیا، پرورش نافرمانی پہ کی، اللہ کی فرما برداری سے دور رکھا، بڑھاپے میں سزا ملی، انہی اولاد نے اسے بیگانہ کر دیا، اسی اولاد نے اسے بیگانہ کر دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہتا ہے تو نہ ہوتا تو یہ اچھے تھے، وہ کہتا ہے یہ مرتا کیوں نہیں ہے۔ تو بسا اوقات جوانی کی سزا بڑھاپے میں ملتی ہے، نافرمانی پہ اولاد کی پرورش کی اور ان کو راضی کرنے کے لیے محسن حقیقی کو ناراض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آدمی دنیا میں جس نعمت میں اللہ کو ناراض کرتا ہے اور کسی مخلوق کو خوش کرتا ہے، اللہ مرنے سے پہلے اسی مخلوق کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بھائی ہو۔ جس کی خاطر اللہ کو ناراض کیا مرنے سے پہلے وہی مصیبت بن جاتی ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ کی نافرمانی کی تو سزا تو ملے گی، یہ سچا رب کہہ رہا ہے، یہ بات اللہ کے سچے قرآن میں ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، زہر کھا لے اس کی ریئیکشن پہ یقین ہوتا ہے، اور جب تک بچہ کہہ نہ کر دے ماں باپ چین نہیں آتا۔ پتہ ہے دنیا نے بتایا ہے، زمانہ بتا رہا کیا زہر کے اندر موت کا پیغام ہے، لیکن گناہ میں زندگی کے لیے بربادی ہے، اس کا پیغام اللہ دے رہا، اللہ کا رسول دے رہا۔ آج مسلمان کو اس علم پہ یقین نہیں ہے، اس علم پہ یقین نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا جس کی زندگی اللہ کی نافرمانی پہ گزرے گی، اللہ کہتا ہے سب کچھ دے سکتا ہوں، اس کو زندگی کا سکون نہیں دے سکتا۔ گناہ اور پھر سکون نہیں ملے گا، کوئی سکون کی چیزیں مل جائیں گی، راحت کے نقشے مل جائیں گے، سکون نہیں، راحت نہیں۔ گناہوں کے ساتھ اس چیز کا کوئی جوڑ نہیں۔ تو آدمی جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ فضا میں بس ختم ہو جاتا ہے، کسی نے دیکھا نہیں، قانون کی رسائی نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کرے مسلمانوں کو اس بات پہ یقین آ جائے، قسم خدا کی خلوتیں بھی اچھی ہو جائیں، تنہائیاں بھی پاکیزہ ہو جائیں، تنہائیاں بھی صاف ہو جائیں۔ آج گناہوں پہ مسلمان جری کیوں ہے؟ سمجھتا ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھا لوں گا، اور اس کا تو نقصان ہونا ہی کوئی نہیں۔
ورنہ نقصان کی چیز سے تھوڑی سی بھی عقل ہو تو آدمی بچتا ہے، نفع کی چیز کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَالْبِرُّ لَا يُبْلَى، خیال کرنا نیکی پرانی نہیں ہوتی، تمہیں اس کا انعام ملے گا، نیکی نہیں پرانی ہوتی۔ اور فرمایا جو نیکی اور بدی کا بدلہ دینے والا ہے وہ سوتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ نیکی بھی دیکھ رہا ہے، بدی بھی دیکھ رہا ہے، اور ان کا بدلہ دینے کا وعدہ بھی ہے۔ یہ ایک علم تھا مسلمانوں کا کہ بدن سے نکلنے والی اچھائی یا برائی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے، دیر سویر ہوگی، لیکن اس کا ریئیکشن آئے گا، اس کا فائدہ ملے گا۔ اور کوئی آدمی کتنے گناہ کرے، چھوٹے کرے یا بڑے، بس اوقات بعض گناہ ایسے ہیں، فرمایا گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ سے اعلان جنگ کر رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب جنگ ہوتی ہے تو دشمن کی قیمتی چیز ضائع کی جاتی ہے، جب جنگ ہوتی ہے دشمن کی اہم اور قیمتی چیز پہ حملہ اور اس کو ضائع کیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ اس سے سب سے قیمتی چیز چھین لیتے، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ وہ کیا چیز ہے؟ ایمان۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہدایت کا نور۔ بس اوقات لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، یار یہ اتنا اللہ کا نافرمان میں اور دنیا میں مزے کر رہا ہے۔ نا میاں تمہیں کیا پتا اس کی کتنی بڑی قیمتی دولت لٹ گئی ہے، اس کی کتنی قیمتی دولت لٹ گئی ہے کہ مرا تو کفر پہ، پیدا مسلمان کے گھر میں ہوا، پیدائش مسلمانوں کے ہاں ہوئی، ساری زندگی مردم شماری میں مسلمان کھلایا، لیکن گناہوں کی نحوست سے آج دنیا میں کفر کی حالت میں جا رہا۔ ریئیکشن آتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی بار بار اللہ تعالی سے معافیاں مانگتا ہے، بار بار معافیاں مانگتا ہے، تو اس کا بھی اثر اس کی زندگی میں پڑتا ہے۔ اور فرمایا وہ اثر یہ ہے کہ اللہ اس کی زندگی کے مسائل آسان کر دیتا ہے، اس کی زندگی کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اس کی بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی رکاوٹیں اس سے ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ اور میں جو کثرت سے معافی مانگتا اللہ غلط ہو گیا، اللہ معاف فرما دے، گناہوں پہ جری نہیں، گناہوں پہ اصرار نہیں، گناہوں پہ فخر نہیں، اس کی زندگی میں گناہ اسٹیٹس نہیں، ندامت ہے، شرمندگی ہے، اور بار بار ہو جاتا ہے لیکن بار بار معافی مانگتا ہے۔ فرمایا اس کا اثر پڑے گا اس کی زندگی پہ، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کے اندر راستے نکالیں گے، اس کے غم ختم کریں گے، اس کا معاش کا سلسلہ حل کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو میرے عزیزو یہ ایک بڑا علم تھا مسلمانوں کا کہ انسان سے بدن سے نکلنے والی نیکی یا بدی اپنا اثر رکھتی ہے، اپنا ریئیکشن رکھتی ہے۔ جب مسلمانوں کا اس علم پہ یقین تھا تو نیکیوں میں ذوق شوق تھا، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت تھی، اور برائیاں خلوت کی ہوں، تنہائیوں کی ہوں، خالق کی ہوں یا مخلوق کی ہوں، اس میں محتاط رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سچے علم پہ اس کا صحیح یقین نصیب فرمائے اور اس کے مبارک ثمرات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔